جسمانی چاہیے یا سکون قلبی؟ بتایا گیا یہ بیوی جو آپ کے لیے سکون قلب مہیا کرتی ہے، اور سکون قلب مہیا تو سکون جسمانی تو ویسے ہی مہیا ہو جاتی جی. تو یا سکن الا کہا گیا، یعنی اصل شادی کا جو مقصد ہے وہ دل کا سکون ہے. اور نقطہ یہ ملا، جس عورت کے اندر سکون دینے کی صفت نہ ہو وہ عورت نہیں ہے، وہ زوج ہی نہیں ہے. وہ دیکھ، زوج وہ ہے جو سکون دے، اور جس عورت کو شوہر سے سکون نہ ملے وہ شوہر کہاں ہے؟ کہا گیا کہ زوج کے لیے ضروری ہے لڑکی بیوی اپنے شوہر کو سکون مہیا کرے اور شوہر اپنی بیوی کو سکون مہیا کرے. اگر یہ سکون نہ مل سکے تو پھر بیوی نہیں اور شوہر نہیں. یہ بتایا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور الیہا کہہ کر کے بتایا گیا اس سے سکون قلبی حاصل ہوتا ہے. اور اصل یہی ہے، آدمی بیوی کے پاس جا کر کے سکون جسمانی حاصل کر لے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل میں بے چینی ہو تو اس سکون سے کیا حاصل ہوا؟ اس سکون کا کیا فائدہ ہے؟ اس سکون کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر دل بے چین ہو، سکون قلبی حاصل نہ ہو تو جسمانی سکون سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اصل سکون قلبی ہے نہ کہ سکون جسمانی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اصل سکون قلب ہے. لہذا سکن معاہو یا سکن عندہ نے کہا کہ سکن الا کہا گیا لتسکنوا الیہا. اچھا، یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو بیوی سے. تم مردوں سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے سکون کی سب سے زیادہ ضرورت شوہر کو ہوتی ہے، عورت کو کم ہوتی ہے جی. اسی وجہ سے خطاب مردوں سے باولا پھرتا رہتا ہے جب تک شادی ہوتی نہیں، باولا پنا پھرتا رہتا ہے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. عورت کو بھی سکون ملتا ہے، لیکن جتنے سکون کی اس باولے کو ضرورت ہے جب تک شادی نہیں ہوتی باولا پھرتا ہے، بنا پاگل بنا پھرتا رہتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جتنا تمہیں سکون کی ضرورت ہے اتنا عورت کو سکون کی ضرورت نہیں ہے اتنا. لہذا خطاب یہاں مردوں سے ہے. یہ دونوں کی فطرت کو واضح کر دیا گیا، بتا دیا گیا. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ مودت اور رحمت یہ ہم نے رکھی ہے. اور اس میں بھی عجیب و غریب بات ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، یعنی یہ مسئلۃ تبادلیہ ہے، یعنی عورت کی طرف سے بھی مودت ہے یہ میں نے رکھی ہے، اور مرد کی طرف سے بھی مودت، یعنی یہ متبادل مسئلہ ہے، یعنی مودت دونوں طرف سے. بینکم کہا گیا، لکم نہیں کہا گیا. تو بینکم یعنی جتنی مودت عورت میں اتنی مودت مرد میں، جتنی رحمت عورت میں اتنی رحمت مرد میں. یہ دونوں کے درمیان ہے. یہ دو چیزیں اللہ نے رکھی، اور یہ اللہ نے فرمایا میں نے رکھا ہے. یہ وجعل بینکم، اس نے رکھا ہے، اس نے بنایا ہے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو. ایک نقطہ بتاؤں، چلیے وہ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس آیت کو دیکھتے ہیں. آگے ایک آیت بتائے گی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے. وہ بخاری کی روایت بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں. دیکھو پیدا ہوا فطرت پر. فطرت کا مطلب اصل آدمی کی توحید ہے اور اصل آدمی کی ایمان ہے. ایمان پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. اب گھر والے اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ماحول اگر غلط ہے تو
اسی غلط ماحول میں ڈھل جاتا ہے. تو گویا کہ انسان کی اصل کیا ہے؟ ایمان ہے اور توحید ہے. یہ کفر اور شرک جو آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے. ایسے ہی اب دیکھیں یہاں اللہ تعالی نے مرد اور عورت میں دو چیزیں رکھی ہیں، مودت اور رحمت، محبت اور شفقت. ابھی مودت کی بھی تشریح کروں گا اور رحمت کی بھی. اب یہ سمجھے دونوں میں ہم نے محبت رکھی ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کے دل میں اصل محبت اور رحمت ہے، نفرت باہر سے آتی ہے. لہذا میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا پیدا ہوا ہے اور جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ اندر سے نہیں ہے، باہر سے کہیں سے آیا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو چند لوگ بیٹھیں اور وجہ نظر تلاش کریں. لا بد ان یبحث عن سر هذا الفقد. ضروری ہے کہ تلاش کیا جائے کہ یہ جو چیز کھو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے راز کیا ہے. یہ مودت کہاں گئی، یہ رحمت کہاں گئی. جیسے توحید دب گئی شرک کا ماحول ملنے کی وجہ سے، ایمان دب گیا کفر کا ماحول پانے کی وجہ سے، ایسے ہی محبت اور رحمت اگر دب گئی ہے کس کی وجہ سے؟ نزاع کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. اس کا مطلب جس طرح کفر اور شرک باہر سے آیا ہے ایسے ہی لڑائی جھگڑا باہر سے آتے ہیں. اصل چیز مودت اور رحمت ہے. اگر لڑائی جھگڑا ہو تو دیکھا جائے کہ مودت اور رحمت کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے، وہاں تک پہنچا جائے. یہ ضروری ہے. مودت کسے کہتے ہیں اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ مودت میں مطلب ہوتا ہے اور رحمت میں مطلب نہیں ہوتا. یہ دو طریقے کی محبتیں ہوتی ہیں. مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں، ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں مطلب ہوتا ہے. جیسے نوجوان شوہر کو نوجوان بیوی سے محبت ہوتی ہے، مطلب ہے نہیں، مطلب تو آئیے نا. اچھا اس لیے کہ دونوں چاندنی میں، چاندنی کا موسم چل رہا ہے ایسا. تو بہرحال یہ چاندنی کا موسم گزر رہا ہے. یہ چاندنی کا موسم جو میں نے کہا ہے کہ عربی کی ایک ترکیب ہے وہ میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. پھر ربیع القمری، چاند کی بہار میں، چاندنی میں دونوں. اب ظاہر ہے کہ دونوں چاندنی میں ہیں تو مطلب تو ہے نا، اس کو مودت کہتے ہیں. تو جوانی میں صحت اور عافیت اور شباب میں شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے جو محبت ہوتی ہے دیٹ از کالڈ مودہ. اور اگر یہ مطلب ختم ہو جائے، جیسے دونوں بوڑھے ہو گئے، اب مطلب نہیں رہ گیا. شوہر بیمار ہے، بڑھیا وہاں پاس میں بیٹھی رہتی ہے، پڑھ پڑھ کر کے دعا پھونکتی رہتی ہے، حال چال پوچھتی رہتی ہے. دیکھو مطلب نہیں رہ گیا اب، اس لیے کہ وہ چاندنی ختم ہو گئی. تو یہ جو محبت اب اس وقت ہے بڑھاپے میں اور کمزوری میں دیٹ از کالڈ رحمت. یہاں مطلب نہیں ہے، یہاں بغیر مطلب کے محبت ہے اور وہاں مطلب کے ساتھ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طریقے کی محبتیں رکھ دی ہیں. جب تک جوانی رہتی ہے تب تک محبت رکھ دی ہے، اور جیسے ہی جوانی ختم ہوتی ہے اس کی جگہ رحمت لے لیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اپنے بندوں میں رکھی ہیں. کیسی کتاب ہے؟ اب گہرائی میں اترو تب پتہ چلتا ہے نا، خالی ترجمے سے تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں، اس لیے کہ یہ صرف ترجمے کرنے سے کچھ سمجھ میں آتا ہوتا نہیں ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جو فکر کرتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بغیر فکر کے سمجھ میں نہیں آتی. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جی اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے. سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو الحدیث کی تفسیر کیا کی ہے؟ هُوَ وَاللَّهِ الْغِنَى. اللہ کی قسم یہاں قرآن میں لہو الحدیث سے مراد سانگ ہے، گانا ہے. غنا، یہ گانے والے جتنے ہیں گائک اور سنگر، یہ گا گا کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ موسیقی اور میوزک
اور گانا یہ روح کی غذا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ روح کی غذا نہیں، یہ نفس کی غذا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو گویا اگر آدمی قرآن کو ناپسند کرتا ہے اور گانے کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی روح بیمار ہے اور اس کا نفس بڑا چاق و چوبند ہے. اس کی روح بیمار ہے اور اس کا نفس بالکل صحیح ہے، درست ہے، چاق و چوبند ہے. یہ کہتے ہیں اور تاثر دیتے ہیں کہ گانا یہ روح کی غذا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے گانا روح کی غذا نہیں ہے، یہ نفس کی غذا ہے. روح کی غذا قرآن حکیم ہے. تو آدمی آج کیا تلاش کر رہا ہے؟ تلاوت قرآن چھوڑ. میں ایک مثال دیتا ہوں. آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو اسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے اور میٹھی چیز پھیکی معلوم، یعنی تیکھی چیز پھیکی معلوم ہوتی ہے اور میٹھی چیز سیٹھی معلوم ہوتی ہے، پھیکی معلوم ہوتی. کیوں؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ گلاب جامن کھا رہا ہے اور اسے مٹھاس کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو گلاب جامن کے اندر سے مٹھاس ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. یہ کہا جائے گا کہ آدمی بیمار ہے، اس وجہ سے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے. ایسے ہی اگر قرآن سننے میں مزہ نہ آئے تو یہی کہا جائے گا نا کہ قرآن کے اندر شیرینی اور مٹھاس موجود ہے، آدمی کا دل بیمار ہے. جی اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اسے چیزیں خلاف ما ہوا علیہ لگتی ہیں. چیزیں کچھ رہتی محسوس کچھ ہوتی ہیں. ایسا ہی تو ہے نا. ہر چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی. آدمی بھینگا ہو جاتا تو ایک چیز دو چیز نظر آتی ہے. ایسے دیکھو نا، ایک دو دکھائی دے رہا ہے. اس کا مطلب ایک آدمی دو تھوڑی ہے. آپ کی آنکھ خراب ہے، آپ بھینگے، اس وجہ سے آپ کو ایک چیز دو دکھائی دے رہی ہے. حقیقت میں سے تھوڑی، خلاف ما ہوا علیہ. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا واللہ الغنا. بعض لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں. یہ قریش کے ایک آدمی کا تذکرہ ہے جس کا نام نہیں لیا گیا. یہ اتنا بڑا دشمن تھا نبی کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہیں پڑھتے تو نوجوان قرآن کی طرف مائل ہوتے. تو یہ کیا کرتا تھا، ایک مغنیہ خرید کر لایا تھا. سنگر لڑکی تھی، وہ خرید کر لایا تھا. گانا بہت اچھا گاتی تھی. وہ کہتا تھا ارے تم کیا محمد کی پھیکی پھیکی باتیں سن رہے ہو، آؤ یہاں میٹھی باتیں سنو. اور پھر وہ لڑکی گاتی تھی تو یہ خرید کر لایا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل لہو الحدیث کی تفسیر بالکل شاندار کی ہے. ہوا واللہ الغنا، اللہ کی قسم وہ گانا ہے وہ. تو اگر آدمی کو گانا پسند آئے اور قرآن حکیم میں مزہ نہ آئے سننے میں تو یہی کہا جائے گا نا کہ آدمی کا دل بیمار ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. یہ جو نصیحت ہے، ایک نصیحت تو ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ یہ بنیاد ہے. اگر بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ کس پر اٹھائیں گے؟ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے عقیدہ بتایا ہے، اور عقیدے میں سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اور عقیدے کے بعد عمل آتا ہے، اور اس کے بعد اصلاح خلق آتا ہے. ارے بھائی آدمی کا عقیدہ خود درست ہو گیا اور آدمی نے اپنا عمل درست کر لیا. اب چاہیے کہ دوسروں کے پاس بھی اس اچھی چیز کو پہنچائے، دوسرے لوگوں کو اصلاح کرے. تو ایک ہے اصلاح عقائد، اور ایک ہے اصلاح عمل، اور ایک ہے اصلاح خلق، تمام لوگوں کی اصلاح، اور ایک ہے آداب معاشرت، زندگی کیسے گزاری جائے. یہ چار
قسم کے نسائے ہیں اور 4 چیزوں سے متعلق ہیں. پہلے عقیدہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کامل بیان کیا جا رہا ہے. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. دیکھو یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. پہلے یہ کہا کہ شرک مت کرنا، اب بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہوں، جانتا ہے تو اس کا علم کیسا ہے اور اس کی قدرت کیسی ہے. کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، چٹان میں ہو، یعنی چٹان کا مطلب پتھر ہے، پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات آسمان میں ہو، او فی الارض زمین کی تہوں میں ہو، تو یاتی بھی اللہ اس کو حاضر کرے گا لا کر کے. کسی چیز کو حاضر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے نا، وہ چیز ہے کہاں. کہتے وہ چیز لے آؤ. ارے بھائی وہ چیز لانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ چیز رکھی کہاں ہے. اللہ نے فرمایا کہیں بھی چیز ہو، باریک سے باریک چیز ہو، دور دراز وہ ہو، یا اسی طریقے سے ہزاروں پردوں میں ہو، ہم اس کو لا حاضر کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ چیز کہاں ہے، یہ اللہ کا علم کامل ہے، اور ہم اس کو حاضر کر دیں گے، یہ اللہ کی قدرت کامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کامل بیان کیا گیا. ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں مگر یہی چیز نہیں سکھاتے کہ اللہ کیسا ہے. اللہ کی محبت کب آتی ہے آدمی کے دل میں؟ جب آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل اور اس کی قدرت کاملہ بتائی جاتی ہے کہ بیٹے جہاں بھی رہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کے علم کے باہر نہیں ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر کرو گے غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ غلط فیصلہ ہوگا. اگر اللہ کا علم کامل اس کی قدرت کاملہ بیان کی جائے ویسے ہی بچہ سدھر جائے گا. تو یہ تو عقیدہ ہوا. اس کے بعد اب عمل بیان کیا جا رہا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم کر. عقیدے کے بعد سب سے پہلے نماز. جی اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے نماز. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے، اس لیے کہ بچہ نابالغ اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہاں صرف نماز کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. یہ تو ہوا آدمی کی ذات سے متعلق عقیدہ ہوا اور آدمی کی ذات سے متعلق عمل ہوا. اور اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے برائی سے روک. یہ اصلاح خلق ہے، دوسروں کی اصلاح کر. بھلائی کا حکم دے برائی سے روک. اور فرمایا کہ اس معاملے میں تکلیفیں آنے والی ہیں تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تکلیف آئے تو صبر کر. اس کے بعد آداب معاشرت بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو گال مت پھلاؤ ایسے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ آداب معاشرت میں 4 چیزیں بتائی گئی. اپنے گال کو مت پھولا، گردن ٹیڑھی مت. اصل میں سعور کہتے، سعور. یہ ولا تصعیر یہ لفظ سعور سے بنا ہے، صاد عین رے. یہ اصل میں اونٹ کی گردن میں ایک بیماری ہو جاتی تھی، ایک گلٹی نکل آتی تھی جس کی وجہ سے اونٹ کی گردن ایسے ٹیڑھی ہو جاتی تھی، وہ سیدھا نہیں کر پاتا تھا. اسی سے یہ لفظ ہے کہ جب لوگوں سے ملا تو ایسا گردن ٹیڑھی مت کرو، یہ لفظ استعمال کیا ہے. کیا ادب ہے، کیا لٹریچر ہے. دیکھو ولا تصعیر خدک للناس، خد مس گال، چیک. ولا تصعیر خدک للناس، گال مت پھولا لوگوں سے ملتے وقت. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چل. 2 واقصد فی مشئک واغضض من صوتک، چال میں میانہ روی اختیار کر. یہ دیکھو بہت اچھی چیز ہے. جب چلو تو ہڑبڑ دوڑ بھاگ کرتے ہوئے مت چلو، اس لیے کہ دوڑ بھاگ یہ وقار کے خلاف ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا وقار کے ساتھ آئے. یہاں تک کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو آپ نماز میں شامل ہونے کے لیے جلدی مت کیجیے، پورے سکینت اور وقار کے ساتھ نماز میں آئیے. جو ملے امام کے ساتھ وہ پڑھ لو، بقیہ پوری کر لو. یہاں بھی نماز کے اندر شامل ہونے کے لیے بھی سکینت اور وقار کو نہ چھوڑا جائے. تو نہ تیز دوڑو بلا ضرورت کہ یہ وقار کے خلاف ہے، اور نہ ایک دم دھیرے چلو کہ اس میں تصنع ہے، بناوٹ ہے.
السلام علیکم. یہ بناوٹ ہے, یہ دھیرے دھیرے چل رہے. ایک آدمی دھیرے دھیرے چل رہا تھا تو حضرت عمر نے کہا انت مریض, بیمار ہے؟ بولے نہیں. پھر کہا کو دھیرے دھیرے چل رہا ہے؟ بولے ایسے تواضع کے طور پر. کہا کہ کھال ادھیڑ دوں گا, سیدھا چل. اسلام کو کمزور کر رہا ہے, اس طرح دھیرے دھیرے چل کر کے اسلام کو کمزور کر رہا ہے. کھال ادھیڑ دوں گا, سیدھا چل. بولے تو اگر زیادہ دوڑو گے تو یہ وقار کے خلاف ہے. دوڑنا بلا وجہ یہ وقار کے خلاف ہے. اور دھیرے بہت زیادہ چلنا یہ تصنع ہے, بناوٹ ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. تو میانہ روی اختیار کیجئے, سکینت اور وقار کی چال چلیے. اس کے بعد کہا گیا کہ